تو یہ ایک ایسا لیگل طریقہ ہے دوستو جس کے ذریعے سے اگر کسی کا کفیل جیل میں ہے تو اس کے عامل کا جو اقامہ ہے وہ 100% انشاءاللہ رینیو ہو جائے گا۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو ایک بھائی کا یہ سوال تھا کہ میرا جو کفیل ہے وہ جیل میں ہے، اب مجھے میرا اقامہ رینیو کرانا ہے تو میں اپنا اقامہ کس طرح سے رینیو کرا سکتا ہوں؟ اس کا جواب دوستو حقیقت میں دیکھا جائے تو مجھے خود کو بھی پتا نہیں تھا، بہت کنفیوز تھا اس چیز کو لے کر کے۔ میں نے سوچا اس کا جو جواب ہے وہ جوازات سے ہی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا کفیل جیل میں ہے تو کس طرح سے اس کے عامل کا اقامہ رینیو ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آتے رہتا ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر کسی کا کفیل جیل میں ہے تو اس کے عامل کا اقامہ رینیو کرنے کا دو طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ تو دوستو ایک دم آسان ہے، جو کہ یہ ہے کہ مان لیجئے مثال کے طور پر کفیل جیل میں ہے، لیکن کفیل کے ابشر کا یوزر آئی ڈی پاسورڈ اگر کسی کو بھی پتا ہے اور اس کا موبائل نمبر اگر اس کے پاس میں ہے تو وہ اس کفیل کے ابشر آئی ڈی کو لاگ ان کر کے اور اس کے عامل کا جو اقامہ ہے وہ رینیو کر سکتا ہے۔ اب یہ جو طریقہ ہے دوستو یہ آسان تو ضرور ہے، لیکن یہ ضروری تو ہے نہیں کہ کفیل جیل جاتے ٹائم پر کسی کو اپنے ابشر کا یوزر آئی ڈی پاسورڈ دے کر کے گیا ہو، کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا اگر سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو کہ یہاں پر کوئی بھی اپنے ابشر کا یوزر آئی ڈی پاسورڈ کسی کو نہیں دے کے رکھتا ہے، اور اگر دیکھا جائے دوستو تو کسی کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ جو پہلا طریقہ ہے دوستو یہ آسان تو ضرور ہے، لیکن اس طریقے کے ذریعے سے اقامہ رینیو ہونے کا چانس بہت کم ہے، کیونکہ اس کے لیے ابشر آئی ڈی اور اس کے پاسورڈ کی ضرورت پڑے گی جو کہ شاید کسی کو پتا ہی نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ موبائل نمبر بھی پاس ہونا چاہیے جس پر او ٹی پی آئے گا۔ تو اس پہلے طریقے کو ہم لوگ دوستو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بچا دوسرا طریقہ۔ دوسرا طریقہ جو ہے دوستو وہ ہم کو خود جوازات نے بتایا ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور موبائل کے اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے مرحبا بک یتم مراجعہ المدیریہ العام للسجون من قبل الوکیل لمعرفت الاجراءات فی نص الوکالہ المطلوبہ۔ اس میں لکھا ہے دوستو، جوازات نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو کوئی ایک وکیل سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ وکیل اپنا سسٹم لے کر، مطلب اپنا لیپ ٹاپ وغیرہ لے کر جیل میں جائے گا، جیل جا کر وہاں کی جو اتھارٹی ہے ان سے بات کر کے اور جو کفیل وہاں پر ہے اس سے ملاقات کرے گا۔ کفیل سے ملاقات کر کے وہ کفیل کو سارا میٹر بتائے گا۔ اب کفیل کیا کرے گا کہ باہر اس کے ریلیشن میں سے چاہے اس کے دوستوں میں سے جس کے بارے میں بھی کفیل مناسب سمجھے گا اس کے نام کا ایک وکالہ بنا دے گا اسی وکیل کے ذریعے سے۔ اب جو وکیل جیل میں گیا تھا وکالہ بنانے کے لیے وہ واپس آ کر جس کے نام سے بھی وکالہ بنایا ہے اس کو ڈاکومنٹس وغیرہ دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے ابشر میں یہ اپڈیٹ ہو جائے تو جس کے نام کا وکالہ بنا ہوا ہے دوستو وہ عامل کے سارے ڈاکومنٹس کو لے کر اور جوازات جا کر وہاں سے اس کا اقامہ رینیو کرا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا لیگل طریقہ ہے دوستو جس کے ذریعے سے اگر کسی کا کفیل جیل میں ہے تو اس کے عامل کا جو اقامہ ہے وہ 100% انشاءاللہ رینیو ہو جائے گا۔ تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا، اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو، تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔